سبحان اللہ. بڑے ہی احسن انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. بریلی شریف کی فضاؤں اور گلیوں کا فیض آپ سب نے حاصل کیا. اب آپ کو لیے چلیں گے مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں میں، جن کے آپ سبھی احباب منتظر تھے. میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں تشریف لائیں. گزارش کروں گا استاذ العلماء، رئیس الخطباء، وارث فیضان رضا، استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لبیک 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 لبیک. میلاد شریف میں آپ آئے ہوئے ہیں تو اس پہ تو چہروں پہ خوشیاں ہونی چاہیے. یقیناً حضرت قبلہ شاہ صاحب نے فکری، اصلاحی اور انقلابی گفتگو فرمائی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کام آپ نے صبح کرنا ہے اس کے لیے آپ ابھی سے پریشان ہو جائیں. قرآن یاد کرنا ہے تو وہ صبح سے شروع کریں گے. سارے معاملات زندگی میں تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے، مگر اعلیٰ حضرت تو بہت سخت ہیں نا. فرماندے مینوں کوئی بھی بندہ بڈھا نہیں چنگا لگتا. یہ تو ہے جی نشتر کالونی کا جوان، تو شاداب کالونی جناب، شاداب کالونی دا کوئی بندہ نعرہ لائے جی. نہیں جی نہیں. ہاں ٹھیک، پابندی تو نہیں ہے، نہیں مطلب نعرے رسالت پہ پابندی تو نہیں. سبحان اللہ، واہ جی، واہ سبحان سبحان. جدو مورخ تاریخ لکھے گا نا تو کہے گا وقت آیا سی بابے بھی حضور دا نعرہ لاندے سی. مجھے تقریر بھول جائے گی اگر آپ کا ذوق ایسا رہا تو. مجھے ذرا جوانوں والا ذوق چاہیے. ہائے ہائے، واہ واہ. مرحبا مرحبا واجب واجب. رسول اللہ لبیک، رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا جا کجی کسر رہندی ہے. ہائے ہائے، واہ جی واہ. ایتھے میرے کول مشتاق صاحب ایتھے 5-6 گھنٹے تے تقریر کر سکتے ہیں.
پانچ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہائے ہائے مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں 11 مہینے عقل مند بن کے جیے ربیع الاول کے مہینے میں دیوانہ بن کے جیے سبحان اللہ سردار صاحب نے تو نعرہ لا کے تے قوم دا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے لو جناب تقریر شروع کریے جی یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یا غوث اعظم دستگیر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وقريبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومنظورنا اہل علم کے لیے یہ جملہ ومقسومنا وقرآننا مجھے پتہ نہیں تھا آپ آگے وقرآننا وفرقاننا حضرت ویوسفنا ویاسیننا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ہائے ہائے وصلاتنا وزکاتنا انہاں تے تانوں پتہ چل ہی گیا ہوگا وصلاتنا وزکاتنا وصومنا وحجنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمتا مقبولتا تؤدی بها عنا حقہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم صل علی بدر التمام اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی الشفیع فی جمیع الانام ہر قسم کی اختیاری اور غیر اختیاری حمد و ثنا تعریف و توصیف اس رب کے لیے جس نے اپنے حبیب لبیب کریم سے زیادہ کسی کو علم نہ دیا سب کی سب حمدیں محاسن اور محامد اس رب کے لیے جس نے اپنے محبوب سے زیادہ کسی کو حسن نہ دیا سارے کمالات اسی رب کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہی نہیں اور کروڑوں درود اور سلام اس نبی آخر الزمان پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد سجدے میں آپ کو اور مجھے یاد رکھا آپ کے اہل بیت اطہار پر جن کی محبت کے بغیر ایمان شروع ہی نہیں ہوتا اور آپ کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک جنہوں نے جاگتے بھی حضور سے وفائیں کی اور سوتے بھی حضور سے محبت کی اور پھر قیامت تک حضور کے ان غلاموں پر جنہوں نے دلیلوں کے بغیر حضور سے پیار کیا آپ پر بھی جنہوں نے حدوں سے نکل کر حضور سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ اور آپ کا شجرہ شریف عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جمیع سادات کرام جمیع
ذی احتشام علماء، مسجد اعظم کی انتظامیہ جو حاضر ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے میلاد النبی شریف کی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ بالخصوص حضرت مولانا علامہ محمد عثمان رضا صاحب قادری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ، جو خود عالم اور مدرس ہو کر میرے جیسے جاہل اور نکھٹو کو برداشت فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ محمد سمیع اللہ صاحب، جو کہ بہترین صرف و نحو پڑھانے والے اور مجھ جیسے کو انہوں نے سننا قبول فرمایا، تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے اس پہر میں بھی بیٹھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو مول تے پینا ہے، پھر مول پینا ہے جی۔ اور مول کیا ہے جی؟ ایک عاشق تھے، بلکہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا میلاد شریف کی محفل سجانے پر اللہ تعالیٰ بندے کو کتنی نیکیاں دیتا ہے، کتنا اجر دیتا ہے، کتنا ثواب دیتا ہے؟ تو فرمان لگے کدی تے کوئی کام لالچ تو بغیر بھی کر لیا کرو۔ سمجھ آیا جملہ ہے؟ تو پھر مظاہرہ کریں خوشی کا، کمال۔ یہ اپنے 4-5 بچے ادھر آ جائیں، پھر برکت ادھر بھی آ جائے، ادھر آ جائیں۔ ہاں چلو جی، ہاں ہیں جی۔ تو فرمانے لگے کوئی کام تھے لالچ تو بغیر بھی کر لینا چاہیے تھا۔ کہنے لگے نہیں، پھر بھی دارالافتاء میں آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے جی۔ آپ نے فرمایا میلاد شریف کا جو اجر ہے اس کے لیے کوئی ترازو بنا ہی نہیں جس پر اجر کو تولا جا سکے۔ کوئی ترازو نہیں بنا جس پر میلاد شریف کے اجر کو تولا جا سکے۔ ہاں بس اس کا اجر اتنا ہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام قبر میں دیکھ کر کہہ دیں فرشتوں ان سے پوچھتے ہو یہ میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ ہاں خدا کی قسم میں چاپلوسی نہیں کر رہا آپ کی، کہ یہ نہیں کہ میں روزانہ پروگراموں پہ ہوتا ہوں، سائیاں نے ڈیوٹیاں لائیں نوکے لائی پھرتے ہیں جی، تو میں کچھ چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ یہ گل حضور نے اپنی کرم نوازی دے نال کہہ ہی دینی ہے، ہاں فرما ہی دیں گے، جانے دیجئے یہ حساب کتاب والا نہیں ہے، یہ ضرباں تے تقسیمہ نہیں سی کردا، اے بخاری مسلم ویکھ کے من نہیں سی مندا، اے ایک کوئی گل کہندا سی نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ جناب ٹھیک ہے جی، کوئی نہ کوئی تو مول پہنا ہی ہے جی سرکار، انشاءاللہ۔ مولویوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے دے، خدا کی قسم ہے، بس ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مگر عاشق جی، یہ مولوی پیچھے عاشق آگے ہیں، ہاں کیونکہ عاشق پڑھ کے محبت نہیں کرتے، بلکہ پڑھتے ہو جائے تو پڑھائی بھول جاندی، تنظیم دے نمبر کٹ جاندے جناب۔ اور لیکن محبوب اگر محبوب حجاز ہو تو پھر مہر علی شاہ صاحب کو بھی کہنا پڑتا ہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال۔ میں نے جان بوجھ کر آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور کوئی ان سے اجازت بھی لی ہے وہ یہ ہے کہ دل کیسے زندہ ہوتے ہیں، اسی مضمون پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ سالوں کے بعد
یہ پھر محفلیں اس طرح کی روحانیت اور نورانیت والی نصیب ہوتی ہیں، تو مطلب میں بھی گھڑی دیکھ کر نہیں گفتگو کرتا اور نہ ہی کرنی چاہیے، تو لیکن وقت کے اندر اندر انشاءاللہ فجر نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ گلا میرا بڑا متاثر ہے، لیکن اگر آپ ہلکی سی اجازت دیں تو پھر سحری تک میں لے جاؤں گا، خدا دی قسم۔ جے نہ لے کے گیا تو تسی من کہنا نا جی تو گل کیتی سی، تسی منو باہر نہ جان دینا۔ میں سحری تک الحمدللہ انج ہی اسی وضو دے نال بیٹھ کے، ہاں لہذا بیٹھنے کی پوزیشنیں بھی ذرا چینج کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ ویسے میں نے خود کہا، میں نے کہا جی میں کرنا ایسی مضمون تھے، شاداب کالونی میں بہت ضرورت ہے، جس مضمون پر گفتگو کرنے لگا ہوں ابھی، یہ میں نے صرف یہ جو تقریر کرنے لگا ہوں یہ میں نے مدینہ منورہ بیٹھ کر تیار کی ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ادھر تیار، اپنی مسجد میں ایک بار کی تھی۔ جمعے میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، آج ذرا کھلا وقت ملا ہے، تو میں نے عرض کیا جی اس جملے پہ اگر آپ غور کریں تو محفل کا وقت یہاں ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنے محبوب سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی۔ عجیب بات ہے جناب، حسین تو حضرت یوسف بھی ہیں۔ یہ جملہ میں نے حضرت کے لیے میں نے کہا تھا ان کو بتاؤں گا، چلیں ذرا خوش ہو گئے تو دعا دے دیں گے حضرت مولانا۔ حسین تو حضرت یوسف بھی ہیں، اور ادھر حال کیا ہوا، قطعنا ایدیہن، کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، لیکن رب نہیں بولیا، رب نہیں بولا۔ حسین تو آپ رج کے ہیں حضرت یوسف، اور عورتوں نے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، لیکن رب نہیں بولا۔ اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سینکڑوں بار تشریف لے کر گئے، رب نہیں بولیا، رب نہیں بولیا، اللہ خاموش ہے۔ لیکن جب محبوب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا محبوب پہلے تسی مکے سو، اسی مکے دی قسماں کھاندے ساں، ہن تسی جتے جا کے ڈیرا لاؤ گے اسی اس ویڑے دیاں قسماں کھاواں گے۔ میری گل دی پاویں تسی مینوں فیڈ بیک نہیں چاہیے مجھے کہ کوئی اونچی آواز سے کہے، نہیں، بس میری گل دی قدر کرنا۔ ہاں، اور ویسے بھی آپ سن رہے تھے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والوں کو کیا پتا حضور کیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو تاجدار شعور ہیں اور شہنشاہ عرفان اور آگہی ہیں، میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر، کچھ لوگ مجھے بشر کہتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے نور کہتے ہیں۔ فرمایا نہ، یہ میری منزل ہے، جو بشر کہتے ہیں میری منزل بشریت بھی نہیں ہے اور میری منزل نورانیت بھی نہیں۔ آقا پھر آپ ہیں کیا؟ فرمایا یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ بنانے والے سے پوچھ لو میں کون ہوں۔ حضور کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا جی، یعنی آپ غور کریں اس پر۔ میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ آپ میں سے ہر شخص کو اجازت ہے کہ بات سمجھنا ہے وہ ہاتھ اپنا کھڑا کر لے۔ مجھے صرف ایک لالچ ہے جی آپ سے، کہ آپ کا ایمان بچ جائے، آپ کا عقیدہ بچ جائے، اور مجھے کوئی لالچ نہیں۔ خدا کی عزت اور عظمت کی قسم ہے، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ لالچ سے بچا لے مجھے۔ آخر انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو نوٹوں میں اس کی نظر کھب جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے بچا کے رکھے۔ بس میری یہ فکر ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کا ایمان بچ جائے، یعنی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقل کیا سمجھے گی جناب؟ یہ کیا ہے جناب؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس نے کیا سمجھنا ہے حضور کا مقام؟ کمال ہو گیا جناب، جو ہر حال میں حضور کے ساتھ رہا، ہر حال میں
اعلان نبوت سے پہلے بھی رہا، اس کو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، فرمایا ابو بکر کبھی یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ میں نے مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیا۔ خیر انہوں نے کہا بھی نہیں، اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ بچپن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر حال میں ساتھ رہے، لیکن جب بھی حضور سے بات کرتے یوں کر کے بات کرتے، یوں کر کے بات کرتے۔ اب اس کا حوالہ میں کہاں سے دوں؟ جاؤ جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، یوں کر کے بات کر رہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رب نے منع کیا ہے، رب نے یہ کہا ہے کہ تمہاری آواز نہ اونچی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کیا یا اللہ آواز بھی نہیں اونچی ہونے دیں گے تے سا بھی نہیں اونچا ہونے دیں گے۔ یہ صحابہ ہیں کہ ہم سانس بھی نہیں اونچا ہونے دیں گے، یہ کیا سمجھیں دنیا والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہوئیاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، تے نال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلاں، گڑن دلیلاں غلام محمد اے ہو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جائندہ اینڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ کوئی مقدر تے ناز کرو سونا کدرے بھی رہ سکتا سی، معراج شریف پر میرے آقا جانے جانا گئے، 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور چاہتے تو عالم ملکوت میں رہ جاتے، حضور چاہتے تو عالم ملائکہ میں قیام فرماتے، حضور چاہتے تو بیت المعمور میں بیٹھ جاتے، لیکن فرمایا نہیں میں جانے میں بلال نو کلیاں چھڈ کے آیا وہاں، میں نے واپس جانا ہے۔ حضور کو میرا اور آپ کا جہان پسند آیا، حضور اس جہان میں واپس تشریف لائے، تو حضور کو کون سمجھے جناب؟ توبہ توبہ۔ میں اس لیے حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے وراثت کا اچھا ہونا ضروری نہیں، والدہ کی شرافت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ پیو عالم ہوئے تے پتر بھی عالم، پیو عاشق تے پتر بھی نہیں، بس صرف ماں تہجد ویلے اٹھ کے دعاواں منگدی رہے بس۔ میں یہ تو جھگڑے ہیں نا جی، روٹی جی ہوئے پیڈا جی ہوئے ٹیڈا جی تے تو ہی پتر تو ہی تھی، یہ تو ٹیڈاں دے رولے پائیں بشریت اور نورانیت والوں نے، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن آپ غور کریں، میدان طائف میں حضور علیہ السلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اور آپ کے مبارک نالین شریفین طیبین طاہرین وہ مملو ہو چکے ہیں خون مبارک سے۔ ادھر یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یہ کیفیت کو سمجھیں کہ طائف میں آپ پتھر کھا رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اور نہیں بول رہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میدان احد میں صرف یوں کرتے ہیں، کافر کو نیزہ یوں لگاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے اگر پورے قبیلے پر تقسیم کر دی جائے تب بھی تھوڑی ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام مقام نیاز میں، طائف میں مقام نیاز، جی ٹھیک ہے یا اللہ، جی ٹھیک ہے، لوگ پتھر میں کوئی بات نہیں، یہ مقام نیاز ہے۔ حضرت قبلہ تشریف لائیں، لاڑا تے تسی ہو نا سرکار، ادھر آ جاؤ۔ حضرت مولانا جامی صاحب کے لیے کرسی لائیں، نہیں کرسی لائیں، مولانا احمد رضا آپ بات نہیں مانتے، کرسی لائیں جی، نہیں وہ راضی ہیں سارے، وہ راضی ہیں، میں گل بڑی ذرا کرنی سی سائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو ہاں بیٹھیں، یہ تو سرکار نے عزتیں دی ہوئی ہیں آپ کو، یہ کرسی تو بہت چھوٹی ہے جی جس پر آپ بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے علماء نبیوں کے بعد شفاعت کریں گے۔ لو جناب میرے دوستو، میں صرف اور صرف نہ جانے زندگی میں دوبارہ میرا یہاں پروگرام ہو یا نہ ہو، رکھوائیں نہ رکھوائیں کوئی پتہ نہیں، مگر میں آج علل اعلان ببانگِ دہل کھل کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے حضور کے کروڑ نہیں ارب ہا مقامات ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے مقام، ایک مقام کے کھربویں حصے کو سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت خضر کی عمر کی ضرورت ہے، کم
کم از کم حضرت خضر، لوگ بخاری کی عمران بھائی 350 شروعات ہیں بخاری کی عربی میں، 350 شروعات. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اب میں ایک کیفیت عرض کر رہا ہوں کہ آپ میدان طائف میں پتھر آپ قبول فرما رہے ہیں یوں کر کے، اتنے پتھر کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے پکڑا دونوں ہاتھوں سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں تک کہہ دیا اخرج یا محمد من بلدنا، کہ ساڈے شہر تو نکل جاؤ. اور حضور فرما رہے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اب تو چھوڑ دو ظالموں، اب تو چھوڑ دو. لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں ایک پاؤں اٹھاتا تو میرے دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے تھے. پھر میں بیٹھ گیا، یہاں بشریت غالب. حضور فرماتے ہیں پھر میں بیٹھ گیا، ظالموں نے پھر بھی پتھر برسائے. یہ ہے آپ کی ایک ادا، اور اس کو کہتے ہیں مقام نیاز. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقام نیاز. سارے طلباء بولیے سے کیا کہتے ہیں؟ مقام. اور مقام ناز دیکھیے، مقام ناز بدر شریف میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اے 313 نہیں جے اے ٹر گئے تو پھر تینوں بھی کسی نے نہیں یاد کرنا. یہ کوئی اور نبی نہیں کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا ہے، یہ صرف حضور مقام ناز پر پہنچ کر کہہ رہے ہیں. جبریل کو ساری عمر نہیں سمجھ آ سکی کہ جانے جانا کیا ہے. ساری عمر 24,000 مرتبہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں آئے. یہ جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی پیج، یہ اس پر لکھائی استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی کی ہے. یہ آپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو تحقیق کرنے والوں کو لاکھوں سلام. استاذ گرامی نے لکھا ہے، ویسے زرقانی شریف میں موجود ہے، علامہ زرقانی نے مواہب شریف میں لکھا ہے کہ سیدنا جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ آئے. جنے علی سبحان اللہ جی، حضور دا نام سن کے جس ابھی مضمون شروع نہیں ہوا، جو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سننا اس کو اجازت ہے، ہم چراغ بند کر دیں گے. جو جانا چاہتا ہے وہ واپس جائے، لیکن جو سننا چاہتا ہے وہ پھر کہے ہاں تسی جنے والیاں گلاں کر رہے ہو تو اسی بھی جنے ہی بیٹھے ہیں. ہاں انج ہوئے. جاتکاں والے نعرے بالکل نہیں، منڈی بہاؤدین والے نعرے نہیں، گجرات والے نعرے نہیں. نعرہ ہمیں چاہیے داتا صاحب کی نگری والا، بس. یا نبی یا نبی سبحان اللہ. یہ خود پولیس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں کوئی نعرہ لائے گا پر جڑ لائے گا تو حضور دا غلام ہی لائے گا جی. ہاں کیونکہ یہ وزارتیں، یہ صدارتیں یہ عارضی ہیں. ہم نے دیکھا ہے صدر رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے نیچے رے لکھا جاتا ہے، سین لکھا جاتا ہے سابقہ یا ریٹائرڈ. صدر سابقہ ہو جاتا ہے، وزیر سابقہ ہو جاتے ہیں، مشیر سابقہ ہو جاتے ہیں. اگر سابقہ نہیں ہوتے تو مصطفیٰ کے فقیر سابقہ نہیں ہوتے. جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 بار آئے، جناب ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 بار آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 مرتبہ آئے، جناب نوح کی بارگاہ میں 50 مرتبہ آئے، جناب موسیٰ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ آئے. لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی تو 23 سال کے مختصر سے عرصے میں 24,000 بار آئے، اور ہر بار یہ کہا آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ بڑے بڑے سونے کول گیا لیکن جڑا لطف میں نو مدینے چ لبیا وہ لطف کدھر بھی نہیں آیا. کیفیت کو سمجھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام ناز ہے جی، یہاں پر یہ مقام نیاز ہے طائف میں. اور مقام ناز کیا ہے؟ بخاری پڑھی ہے جی، بخاری. مقام ناز عرض کر رہا ہوں، بخاری پڑھی ہے. امام بخاری حدیث شریف لے کر آئے. اور راوی کون ہے جی؟ تینوں راویاں دے سکم دا ہی ایزا پیار رہندا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کو رسول اللہ نے سینے کے ساتھ لگا کر کہہ دیا یا اللہ قرآن تو نے مجھ پر نازل کیا ہے، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر کا علم عبداللہ ابن عباس کو عطا فرما.
فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صلاۃ کسوف کے لیے تشریف لائے. آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھاتے جب حضور نے سلام پھیرا ہم نے دیکھا. فرماتے ہیں رائنا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا رائنا کا تناول شیئا ثم رائنا کا تکاکاتا. حضور جانے جانا ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مصلی سے آگے گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یوں کیا. نہ کسی دا ہاتھ حضور ورگا، نہ نشانہ حضور ورگا تے نہ اشارہ حضور ورگا، صرف سمجھان واسطے. لو جناب یہاں فقہ پڑھانے والے بیٹھے، میں تو پڑھاتا ہی نہیں فقہ، اوکھا کام ہے. یہ پڑھاتے ہیں، حضرت مولانا بھی پڑھاتے ہیں. جب بندہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی نظر سجدگاہ پہ ہوتی ہے اور صحابہ یوں حضور کو دیکھ رہے ہیں تو نماز تو ٹوٹ گئی. صحابی کی نہیں ٹوٹ سکتی. یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں کر کے بھی دیکھ رہے ہیں. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، علامہ عینی نے لکھا یوں کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا آقا جی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری. ان کی نہیں ٹوٹتی تھی جناب، پکی تھی نا، نہیں ٹوٹتی تھی. یہ انیاں کچیاں کی خیال آ جائے ٹوٹ جاندی، انی کچی نماز. لو جناب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں کیا تو کہا حضور آپ نے خیریت؟ جی. فرمایا انی اریت الجنہ. یہاں سب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، سارے ترجمہ یہ کرتے ہیں میں جنت میں چلا گیا. نہ، یہ حضور کا کمال نہیں ہے، یہ تو بلال بھی جاتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے. اور صرف پڑھو را یرا بڑا اوکھا ہے، را یوری ہے، یہ مزید بھی ہے. حضور جانے جانا یہاں مجہول کا صیغہ ہے. حضور فرماتے ہیں انی اریت الجنہ. فرمایا میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، یوں کیا جنت میرے پاس آ گئی. تھوڑا سا ذرا میرا زور لگ رہا ہے نا تو کل قیامت والے دن میرا نامہ اعمال کھلے تو کدھر فرشتے آئے نا کہہ دون یا اللہ انہوں دے تے نمبر ہی پورے نہیں ہیں تے ادوں رعایتی نمبراں نال پاس بھی کسی نے نہیں ہونا نے. تے میں کل بھی میں تقریراں کرنی ہیں، پرسوں بھی کرنی ہیں، ترسوں بھی کرنی ہیں، اگلے دن بھی کرنی ہیں. کل کی ہے جی؟ کل پیر ہے. لو جناب پیر نو بھی کرنی ہیں، منگل نو بھی، بدھ نو بھی، جمعرات نو بھی، جمعے نو بھی، ہفتے نو بھی، اتوار نو بھی، پیر نو بھی، منگل نو بھی، بدھ نو بھی، جمعرات نو بھی، جمعے نو بھی، ہفتے نو بھی، اتوار نو بھی، پیر نو بھی، منگل نو بھی، بدھ نو بھی، جمعرات نو پھر میں بغداد شریف ٹر جانا ہے. تے میں نہیں گلا بچا رہا تے تسی کتنے بچانا ہے؟ دہن میں زبان، ہاتھ کسی کا جس کو دیا رب نے اس کا نیچے نہ ہو. دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں. میں مجھے جنت دکھائی گئی، جنت مجھے دکھائی گئی. جی حضور جانے جانا. پھر فرمایا مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور میں تمہیں نماز پڑھاتے ہو مجھے انگوروں کا ایک گچھا میرے پاس آیا. تناولت منہا عنقودا، میں نے انگوروں کا ایک گچھا پکڑ لیا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. تو کہا کہ لو اخذتہ لاکلتم ما بقیت دنیا. فرمایا میں فیصلہ کیا تھا لے آؤں، اور اگر میں لے آتا تو ابو بکر تم کھاتے رہتے، عمر کھاتے رہتے، عثمان کھاتے رہتے، علی کھاتے رہتے، طلحہ کھاتے، سعد کھاتے، زبیر کھاتے، سعید کھاتے، ابو عبیدہ کھاتے، سعد ابن ابی وقاص کھاتے، خالد بن ولید کھاتے، امیر معاویہ کھاتے. نہیں، امیر معاویہ کھاتے، امیر معاویہ کھاتے، امام حسین کھاتے، امام حسن مجتبی کھاتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کھاتے. فرمایا اس کے بعد غوث اعظم کھاتے، شہنشاہ اجمیر کھاتے، داتا صاحب کھاتے، شہنشاہ نقشبند کھاتے، بابا فرید کھاتے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کھاتے. فرمایا امیر اہل سنت کھاتے رہتے اور شاداب میں بیٹھ کر سننے والے بھی کھاتے رہتے، ان کی نسلیں بھی کھاتی رہتی، قیامت تک وہ انگور کا ایک گچھا ختم نہیں سی ہونا. اللہ اللہ اللہ، نہیں سی ختم ہونا.
حضور فرما رہے ہیں رسول اللہ لبیک، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا قیامت تک کائنات کھاتی رہتی، وہ گچھا ختم نہ ہوتا، سمجھ نہیں آندا پر مننا تے پینا ہے۔ جڑا نہیں منے گا انہوں کلمہ دوبارہ پڑھنا پوے گا، بیعت بھی ٹوٹ جانی ہے۔ اچھا حضور جانے جانا، پھر آپ نے لایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہم نے اپنا پروگرام بدل دیا، وہ جو چاہیں کریں، کیونکہ مختار جو ہوئے، مختار جو، فرمایا اصل میں پکڑنے لگا تھا تو مجھے بلال یاد آ گیا، مجھے سلمان کی غربت یاد آ گئی، اسی ایک اور فیصلہ کیتا۔ حضور وہ کیا؟ فرمایا اسی فیصلہ، توجہ جناب، زندہ دلانے لاہور، فرمایا ہم نے فیصلہ یہ کیا قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھول دیں گے، تانوں سارے نو اندر بھیج دیاں گے، اتنے کھائی رکھنا۔ میں جس کیفیت پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ طائف کے اندر پتھر کھا رہے ہیں، یہ ایک حال ہے، اور یہاں یہ ہے جی جنت نیچے آ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، میرا خیال ہے یہاں سب سے اونچا جس کا قد ہوگا وہ 10 فٹ ہوگا جی، 11، بس 12ویں لے تو اگے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، 12 تک ہی ہے۔ اور جب وہ کھڑا ہوگا تو اپنا ہاتھ بھی یوں کر لے تو 15 فٹ تک اونچا ہو جائے گا، ہیں جی نا جی، ٹھیک ہے نا۔ وہ گیا جو سب سے اونچا آدمی تھا، وہ تو دنیا سے تشریف لے گیا ہے جی، اب 15 فٹ کوئی اونچا کر لے گا، چلو جی 17 کر لیتے ہیں جی، آج کی تاریخ کی نسبت سے 17۔ میں صدقے جاؤں آج امام جعفر صادق کا یوم ولادت بھی ہے، ہائے ہائے، ہیں جی قبلہ دیکھیں، آخر اسی بھی فقیران دے جوڑے سے دیکھیں تو لو جی 15 فٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے ہاتھ کی اپروچ، لیکن نظر کی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ نظر یہ ہے کہ مسجد شریف سے باہر جائیں ہاتھ 15 فٹ اونچا، اور لیکن نظر یہ ہے کہ کم از کم آپ کی نظر تیسرے آسمان پر جا رہی ہے، ہاتھ 15 فٹ اور نظر تیسرے آسمان پر، اور ادھر جو جانے جانا ہے، ادھر تو جانے جانا ہے، ادھر تو محبوب کائنات ہیں، ادھر تو علم نشرح لک صدرک کے سینے والے ہیں، ادھر تو ید اللہ کے چٹے اور گورے ہاتھوں والے ہیں، ادھر تو مقصود کائنات ہیں، ادھر تو محبوب کائنات ہیں، ادھر تو منظور کائنات ہیں، ادھر تو احسن کائنات ہیں، اول کائنات ہیں، آخر کائنات ہیں، ظاہر کائنات ہیں، باطن کائنات ہیں، نور کائنات ہیں، منیر کائنات ہیں، بلکہ منور کائنات ہیں۔ تو جناب 2019 کے اندر آپ بیٹھ کر یہ بات سن رہے ہیں، اور آپ کا قد یہ ہے کہ 15 فٹ آپ کا ہاتھ اوپر جا سکتا ہے، اور نظر یہ تیسرے آسمان تک جائے، اور محبوب کو دیکھو جس کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے، جس کے ہاتھ کی اونچائی کا یہ حال ہے، تو پھر اس کی نظر کا پتہ ہے کیا کمال ہے کہ وہ آج گنبد خضرا میں بیٹھ کر جامع مسجد خضرا کے اندر ہونے والی محفل کو دیکھ رہا۔ رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ کمال ہو گیا، گال کرو، لے آؤ کوئی لاہور کا پشور کا لے آؤ، اس حدیث کے مقابلے میں ہم سے بات کرے، جہاں چاہے چھوٹی سے چھوٹی جگہ جی مینار پاکستان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لے بات۔ بڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں۔ لو جناب، یہ ایک آپ کیفیت کو سمجھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دل کیسے زندہ ہوتے ہیں۔
فرمایا اس میں ایک جملہ کہوں گا پھر اس کی آگے میں وضاحت کرنی ہے. فرمایا حضور کا تصور کیا کرو، تصور کیا کرو، پاویں سرگی ویلے کرو، پاویں اشراق دے ٹائم کرو، پاویں کافیہ پڑھ دیاں کرو، بس تصور کر لیا کرو. جہاں میم آئے تم ادھر چلے جایا کرو. ہاں بس. احد نال احمد کو ملیندیاں گزر گئی. کہا تم یہ میم کو ملاتے ہی رہا کرو، تصور کیا کرو تو تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے. اور جب تک دل زندہ نہ ہو بات نہیں بنتی. قرآن حکیم میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا، سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ آیت نمبر 24 ہے جی سورہ انفال شریف کی. بس صرف ایک حوالہ دے دیا، باقی کسی آیت کا حوالہ ربیع الاول میں نہیں دوں گا، ربیع الاول شریف کے بعد. فرمایا ایمان والو استجیبوا للہ، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، اذا دعاکم، اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں نہیں بلائے. ذاتیں دو ہیں صیغہ ایک، ہونا تو یہ ہونا تو یہ دعوا دعاؤ دعواکم. ذاتیں دو ہیں، تثنیہ ہے تو صیغہ بھی تثنیہ کا نہیں، صیغہ واحد کا لایا. فرمایا کیوں؟ فرمایا ذاتیں دو ہیں، باتیں تو دو نہیں ہیں نا. ہیں جی؟ ہاں جی. صرف پڑھنے والوں کو سمجھ آئی ہے جی؟ سبحان اللہ. رہ جانا نے ایک شوشن اے تنظیم واسطے ضروری ہے. وقت ٹر گیا. اے تنظیم واسطے ضروری نے ایک شوشانہ یک شوشانہ، اگے کوئی اور گل چلنی نے. ہاں فرمایا ذاتیں دو ہیں پر گلاں تے ایک ہی ہیں نا جی. اس لیے ہم نے واحد کا صیغہ استعمال کیا. فرمایا وہ تمہیں بلائیں تو تم فوراً چلے جاؤ. یہ قرآن شریف کی آیت ہے جناب. اس کی تفسیر بھی امام بخاری فرماتے ہیں حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید یہ نماز میں. اب سرکار کو نہیں تھا پتہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. بلایا آپ نے جواب نہ دیا، لیکن فرماتے نماز میں نے ذرا جلدی جلدی مکمل کی تو خیال نہیں آیا ہو. کہتے نماز میں نے جلدی جلدی ختم کی تو سلام پھیرا تو میں حاضر ہوا. جی لبیک یا رسول اللہ. جی حضور آپ نے یاد فرمایا. سرکار نے فرمایا، ذرا میں پنجابی اس لیے بول رہا ہوں، یہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی بولی ہے. میرے سب شیر ربانی بھی پنجابی بولتے تھے، حضور کرما والے سرکار بھی بولا کرتے تھے، اس لیے میں بولتا ہوں چلو کدھرے نہ کدھرے تے جا کے کوئی نہ کوئی لفظ تے مل ہی جانا ہے. تے فرمایا توجہ، فرمایا جدوں میں بلایا ادوں تسی کیوں نہیں آئے؟ ہائے ہائے. عرض کی تو حضور تب میں نماز پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ میرا خیال ہے یہ بالکل نئے نئے اسلام قبول کیا اور بالکل ابتدا کی بات ہے. تو فرمایا ساڈے بنا کیڑیاں نمازاں. فرمایا پتہ نہیں محبوب تے سامل تے ماہی سامنے نہ ہوئے تے پڑیاں بھی قضا ہو جاندیاں. کیڑیاں نمازاں. کہا نہیں سنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب حجاب حجاب، میرا سجود بھی حجاب. فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، جب بلائیں تب آ جاؤ. جب بلائیں تو جب میں پتہ ہے کیا کیا ہے. فرمایا تم، اور یہ آیت علامہ ماوردی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی. پہلے نماز کے اندر کلام کرنا جائز تھا، اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب کلام کرنا ممنوع ہو گیا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا میرا محبوب تمہیں بلائے تم سجدے میں ہو. گال نہیں سمجھے؟ شاداب والے ہو جاگو. ہاں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ نہ ہو کہ ایمان لوٹ کر لے جائیں لوگ اور بعد میں آپ بھی ہاں جی وہ بھی بخاری پڑھا رہا تھا، میں بھی تو تنوں بخاری سنا رہا، بلکہ میں تو قرآن سنا رہا. لیکن بس فرق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا نہیں ہے، پرنٹ میڈیا نہیں ہے. نہ ہو تمہیں سوشل میڈیا مبارک ہو، ہمیں مدینے والا میڈیا مبارک ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فرمایا
سجدے میں ہو تو یوں ہی چلے جاؤ، سجدے کی حالت میں چلے جاؤ اور پہنچ کر کہو کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اچھا کیوں جاؤ تم، یہ جملہ ہے جی محل استشہاد۔ فرمایا وہ بلاتے کیوں ہیں تمہیں، وہ نماز میں بلا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ احیا یحیی کا یہی معنی ہے جی، وہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں زندہ کرتے ہیں۔ لیں، معلوم ہوا کہ اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو وہ تمہارا دل جو ہے مردہ وہ زندہ کر دیں گے، اور پھر جو بعد ہے اس کو قربت میں بدل دیں گے، اور جو ہجر ہے اسے وصال میں بدل دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مردہ کو زندگی کیسے ملتی ہے، مردہ زندہ کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن شریف پڑھیے جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا یقین نہیں ہے آپ کو میری بات پر؟ کہا یقین ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں دل ذرا اور مطمئن ہو جائے، دیکھ بھی لوں، یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ولی ضد کرے تو ہم پورا کر دیتے ہیں، آپ تو پھر خلیل ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، آپ تو پھر خلیل اللہ ہیں۔ فرمایا آپ ایسا کریں، کوا پکڑیں، کبوتر پکڑیں، مرغ پکڑیں اور مور پکڑیں، ان کو پکڑیں اور پھر کیا کریں؟ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں۔ علامہ علوسی نے کیا جملہ لکھا اس کے تحت، فرماتے ہیں اجعل لہم المشتاقین لک یا ابراہیم، انہیں اپنا عشق عطا کریں، انہیں فیض صحبت سے نوازیں، اور جب انہیں آپ کی صحبت کا فیض نصیب ہو جائے اور جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، انہیں ذبح کرتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ کر لیں، سب کے اجزاء کو آپس میں مرکب ملا لیجئے، یعنی مرغ ہے، مور ہے، کبوتر ہے، کوا، ان کا قیمہ کر کے ان کو آپس میں ایک جگہ جمع کر لیں، جمع کر کے پھر ان کا قیمہ پہاڑوں کے اوپر رکھ کر آ جائے، اور خود نشیب میں تشریف لے آئیں، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیں۔ یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن پہ غور کریں، انہیں اپنی صحبت کا فیض دیں، عشق دیں، انس دیں، مجانست دیں، اپنی صحبت دیں، مصاحبت دیں، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور پھر ان کو قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیں، خود تشریف لے آئیں، دور سے جا کر پکاریں۔ اس کا مطلب ہے دور سے بھی کسی کو او ہو یہ تو مردوں کو پکارا جا رہا ہے، اور نبی پکار رہے ہیں، اور وہ بھی جن کی اولاد میں سے 40,000 نبی پیدا ہوئے، سنتے ہی نہیں، کس کو بلاتے ہو؟ یہاں تو اللہ کے نبی ہیں، کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان میں روح نہیں ہے، فرمایا زندہ ہی تو کرنا ہے، ان کو پکاریں۔ آپ نے آواز دی، مرغ کہتا ہے لبیک یا خلیل اللہ، کوے لبیک یا خلیل اللہ، اڑتے ہوئے، اللہ فرماتا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، سعا یسعا سعیا، یہ نہیں کہا نا سعیا، فرمایا ابراہیم آواز دیں، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، تیز تیز، جس طرح صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ فرمایا اے میرے ابراہیم، وہ دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، غور حضور ضرور کرنا، یہ کیوں کیا گیا، یہ پروگرام کیوں کیا گیا، یہ تجربہ کیوں کیا گیا؟ میں اب لمبی گفتگو نہیں ہے جی، اختصار کر رہا ہوں، پہلے میں نے کہہ دیا تھا جی سحری تک لے کر چلیں گے، وہ پھر آپ آ گئے تو لہٰذا اب تو پابندی لگ گئی ہے۔ فرمایا اصل میں حضور والا غور کیجئے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ ویسے بھی دکھا سکتا تھا لیکن مختلف جنسوں کے یہ سارے کام کر کے دکھائے، فرمایا بتانا یہ مقصود تھا کہ جس جان میں نبی کا عشق ہو وہ مرتی نہیں ہے،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، او تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ہم بتانا چاہتے تھے کہ جس کے دل کے اندر عشق نبی آ جائے وہ مر کر بھی نہیں مرتی۔ اگلا جملہ میرے داتا صاحب کا فیض، فرمایا یہ پرندے ہیں اور عشق کر بیٹھے ہیں ابراہیم سے، تو فرمایا ہم ان کو نہیں مرنے دیتے۔ اگر پرندے میں عشق ابراہیم آ جائے تو وہ عشق ابراہیم کے ساتھ زندہ ہو کر پہاڑوں سے ہوتا ہوا وہ جناب ابراہیم کے قدموں میں آ سکتا ہے، تو پھر جب جامی میں عشق نبی آ جائے تو جامی مدینے چلا جاتا ہے۔ جی جی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک۔ رسول اللہ لبیک۔ لو جناب توجہ، ہوں ذرا تھوڑی جی ٹیمپو تیز ہو گئی نا، گفتگو ذرا تیز کرنی۔ فرمایا عشق نبی آ جائے پرندے میں تو ہم اسے نہیں مرنے دیتے، تو عشق نبی آ جائے داتا علی اجویری میں تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ بہو کیسے مر سکتا ہے؟ فرید کیسے مر سکتا ہے؟ فرمایا پڑھو سلطان العارفین کو، وہ تو وہ رہے۔ فرمایا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے ہم اس کو بھی نہیں مرنے دیتے، اور جس مٹی میں وہ سو رہا ہو ہم اس مٹی کو بھی نہیں مرنے دیتے۔ لو جناب آگے چلو، تو دل کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ حضور کے تصور سے، حضور کے تصور سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کا تصور کیا کرو۔ حکم، ایک عرض ہے میری، یہ مجھ پہ فرض ہے، یاد رکھنا یہ آپ پہ قرض ہے، جس کو سمجھنا ہے سمجھ لیجیے، اس میں مرض ہے، اور یہ جو بول رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی طرز ہے، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، یہ میرے رضا کا فیض جاری ہے۔ فرمایا تصور کیا کرو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، تصویر یار، ہمیں میرے محبوب کا تصور کیا کرو۔ لو جی تصور کر لیا جی، لو جی جو قرآن پڑھنے والے صبح سے لے کر شام تک کہتے ہیں 20 بار پڑھا، 40 بار پڑھ لیا، ساری زندگی پڑھ گئی، بلکہ مدرسوں کا نام ہی رکھ لیا، انوار القرآن، تعلیم القرآن، تفہیم القرآن، تحفیظ القرآن، نام رکھ دیا۔ فرمایا تصور نہیں کیا، تصور کرو۔ اچھا تصور کیسے کریں؟ فرمایا قرآن پڑھو، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ فرمایا دیکھو دوسری رکعت ہے جی زور کی، مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوسری نماز میں ہی آپ کے دل میں آیا کہ قبلہ بدلنا چاہیے، یہ ایسے آواز آئی پر جو ہے نا پھڑپھڑائے آواز آئی، حضور نے دیکھ کر نماز میں جبریل آ کے کھڑا ہے یوں کر، حضور رب نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا قبلہ بدلنا چاہیے، ہوں نہیں بدلو، ہوں نہیں بدلو، چاہے جامی صاحب بھی ہوں، نماز کا ٹائم ایک دن پہلے ہی بتائیں گے کہ کل عصر اتنے بجے ہے، ورنہ 4 بندے کھڑے ہو کر کہیں گے جامی صاحب آج کل ذرا خود فیصلے کرنے لگے ہیں جی، بتایا نہیں، 15 منٹ انتظار کرنا پڑا ہے، ہم تو بیزی آدمی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، حساب کتاب کرنا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا۔ فرمایا محبوب یوں ابھی بدلی، ابھی کل نہیں، اگلی نماز میں نہیں ہوں، کیوں؟ فرمایا محبوب آپ نے 1 بار دیکھا ہے نا، 2 بار دیکھا ہے، 4 بار دیکھا ہے، قرآن ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا کہ محبوب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے یہ ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے فرمایا قد نرا،
ہونا یہ چاہیے تھا محبوب آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد نرا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں تعلیم تھی، استظہار صورت محمدی کی، استظہار صورت محمدی کی تعلیم تھی. کیا معنی؟ یہ پورا واقعہ میں نہیں ذکر کر رہا. فرمایا میں رب ہو کر اپنے محبوب کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں اور تم امتی ہو کر میرے حبیب کے چہرے کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ کیا کرو تصور، کیا کرو. کیسے کرتا ہے اللہ؟ فرمایا سنو، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. میں تصور کیا کرو. اگلی جی آیت فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. حضور علیہ السلام مبارک آنکھ ایسے کریں تو اللہ فرماتا ہے دیکھو اے میرے بندوں میں خدا ہو کر نگاہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں، اور تم امتی ہو کر کیوں نہیں کہتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. میں خدا ہو کر کہتا ہوں میرے محبوب کی آنکھیں، میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہوں، تصور نہیں ذکر کرتا ہوں. تم امتی ہو کر کیوں نہیں کہتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود؟ تصور کیا کرو. ما کذب الفؤاد ما رأى. فرمایا میں خدا ہو کر قلب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں. بولیے بولیے. بیلیوں بھی بولنا چاہیے ہے. عبد القادر کہا میں رب ہو کر، میں رب ہو کر، میں رب ہو کر، بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کے قلب اطہر کا ذکر کرتا ہوں، تو تم امتی ہو کر کم از کم تو اتنا کہو دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. میں آسان کر رہا ہوں جی اگلا جملہ، لیکن اگلا جملہ ذرا بڑا سخت بھی ہے، برداشت کرنا ہے اور پھر سمجھنا بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں تو سمجھ آ جائے گی. فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میں خدا ہو کر بھی اپنے محبوب کے کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہوں. میں خدا ہو کر اپنے محبوب کے کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہوں، اور تم امتی ہو کر حضور کے قدمین شریفین میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ڈرتے ہو تم سعودیوں سے، نجدیوں سے ڈرتے ہو. زیادہ سے زیادہ کیا کر دیں گے؟ تمہیں قید کر دیں گے، اور اسیر جس کو بنا کر رکھیں مصطفیٰ مدینے میں تمام عمر، پھر وہ رہائی کی دعا نہ کرے. کہا پڑھا کرو میرا محبوب جانے، میرے حبیب کا درود و سلام جانے. ہائے 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 ہائے. لو جناب اور ایک تگڑا جا جملہ شاداب کالونی کے نوجوانوں کے لیے. آج اتنا کھل کے میں ابھی نشتر کالونی میں نہیں بولا، وہاں چونکہ ذرا اشارہ دینا ہوتا ہے، کرنٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے، وہ آگے خود بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پھر آپ سال 1.5 سال 2 سال کے بعد وہ آنا ہوتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. فرمایا میں خدا ہو کر اپنے محبوب کی حیاتی کا ذکر کرتا ہوں، میں خدا ہو کر اپنے محبوب کی عمر کا ذکر کرتا ہوں، اور تم امتی ہو کر بھی حیات النبی کا تصور نہیں کرتے. اور تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں؟ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ شاداب والی محفل کا خیال رکھتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا میں محبوب ہو کر کہتا ہوں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جان لو جب تک میرا قرآن ہے تب تک میرا حبیب بھی تم میں زندہ ہے. فرمایا میں محبوب ہو کر، ہاں اور میرے اعلیٰ حضرت کے اندر انج کو مارن لگن کہ تو اور کسی دا شعر پڑھیا میرا نہیں لبیا تینوں. فرمایا میں محبوب ہو، میں خدا ہو کر اپنے محبوب کی حیاتی اور حیات دائمی کا
ذکر کرتا ہوں اور تم امتی ہو کر کیوں نہیں کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے نا۔ واللہ کا معنی اللہ کی قسم ہے۔ تعالی حضرت کو لوگ کسی نے پوچھا جی حضور زندہ قسم کیوں چک دیو؟ فرمایا میرے کول آندے تاں چک داواں۔ تو زندہ ہے واللہ، نہیں نہیں نہیں، ہاتھ بھی آئے شعروں کی طرح۔ اس سال ربیع النور شریف میں سب سے تگڑا زور میں یہاں لگا رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر میں جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ تو زندہ ہے، فرمایا لو جناب اون گل ختم ہو گئی نے جی۔ فرمایا جب یہ کوئی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میرے محبوب کی ذات کا تصور کر لے تو پھر پہلے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے، یہ طریقہ بتایا، اور جب دل زندہ ہو جائے تو وہ ابو العباس مرسی بن جاتے ہیں، اور جب ابو العباس مرسی بنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ طرفت عین ما اعددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے جانے جانا کا رخ زیبا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے میں خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ فرمایا جب کوئی اتنا تصور پکا لے تسبیح پہ، اتنا تصور پکا لے، میرے محبوب کا اتنا تصور کر لے، اتنا تصور کر لے، اتنا تصور کر لے، پھر کہیں جا کر اعلی حضرت بنتے ہیں۔ یہ تصور پکائیے بس صبح دوپہر شام، اور یہ طریقہ بتا دیا۔ فرمایا سوچا کرو نا، جب کوئی پڑھتا ہے نا شعر تو خالی پڑھا ہی نہ کرو، تعریف بھی تو کیا کرو نا۔ کہا جب کوئی کہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی، تو سوچا کرو وہ رخ کیسا ہوگا۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہا کبھی کوئی شعر پڑھ رہا ہو نا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، سوچا بھی کرو نورانی کیویں دی ہوئے گی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مدبریاں، ایس صورت نو میں جان، اے جان کہو نا، ایس صورت نو میں نہیں، جان ذرا تھوڑا سا نا نرم کر کے، امالہ کر کے، جیسے بسم اللہ مجرے، ہاں امالہ کیجیے تاکہ تجوید والوں کو بھی آج کا ثواب مل جائے۔ کہا ایس صورت نو میں جان آکھ، ایس صورت نو میں جان آکھ، جی لین با زبر الف با، ایس صورت نو میں جان آکھ، جیم زبر الف جا، نون ساکن، ایس صورت نو میں جان آکھ۔ مولوی ہیں جی تقریرہ نہیں کر سکتے، نہ نہ تے اسی بننا بھی نہیں چاہتے۔ ہاں مولوی وہ بنا، اللہ بنائے تو پھر وہ بنائے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہو تو پھر اس طرح کرو، مولوی ہو تو امام محمد رضا جیسا۔ ایس صورت نو میں ایک مرتبہ کے بند کر کے کہیں ایس صورت نو میں، چلو جی ہون کو جی لاہ مکت مخطط برد یمن، من بھانوری جھلک دکھاؤ سجن، او ہم مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سنگریاں، اور ہاں اہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روزے حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔
دو ابرو قوس مثال دسن جینتی نو کے میادے تیر چھٹن لب سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اور کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چنوی شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے انہا دتا عقلاں وچ نہ آوے علم خدا نے انہا دتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے اوہی وک جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے غور نظر نہ آوے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن ہاں رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت العلام حضرت علامہ فہامہ مولانا محمد جامی رضا صاحب قادری مدنی دامت برکاتکم القدسیہ نے بڑی عقیدتوں کے ساتھ آج کی بزم کو سجایا افتتاح سید زادوں سے کروایا اس لیے محفل اچت جڑ گئی جی خیال آیا ہوگا شاید کہ علامہ صاحب نے اپنا بیان آخری کیوں رکھوایا ہے ویسے میں نے رکھوایا نہیں تھا وہ تو شیڈول حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ہی تھا لیکن قدرت کی طرف سے منظور ہی ایسا تھا کہ افتتاح شاہ صاحب کرن تے باقی پھر آپریشن بچا کے کر لو شاہ صاحب نے صرف افتتاح کیا آپ کو بتایا کہ آپ نے جینا ہے تو با عمل ہو کر جینا ہے لیکن عمل بھی ادوں قبول ہے جدوں دل بھی حب نبی ہے دل میں بغض نبی اور بدن پہ حج کا احرام اور پھر کعبے کے چکر تو پھر تو کعبہ خود چکر میں ہے یہ کس چکر میں ہے تو وہ پھر اس لیے آپ کو بتایا عمل اور عشق کا حسین امتیاز ویسے بھی سادات سے بڑھ کر عمل کر کون سکتا ہے جی انہوں نے تو تلاوت بھی کی تو نیزے کی انیوں پر چڑھ کر بھی قرآن سنا دیا نماز بھی پڑھی تو خون سے وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے اس لیے عمل کی وہ ترغیب اور تلقین کر کے گئے ہیں اللہ اس مسجد کو تا صبح قیامت آباد رکھے بڑی دور دور سے دوست تشریف لائے میں قریب سے بھی آئے دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں علماء نے جس طرح سنا غلطی کوتاہی معاف کر دیجئے گا جی اور جڑیاں کوئی گلاں چنگیاں لگی ہون کدی تے تسی آخر کوئی نہ کوئی واسطہ رب نو دیندے ہی ہوو گے نا جی تو جب رب کو واسطہ دے رہے ہو تو اس وقت اے جڑا چھوٹا جا اے بچہ انہوں بھی یاد کر کے کہہ دینا میرے لیے یہی دعا مانگے یا اللہ میں نے حضور دی محبت چلا کر دے چلا کر دے جی حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کو جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا ھذا مجنون یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ جملے کتابوں میں موجود ہیں طبقات ابن سعد میں موجود ہیں کوئی بھی دیکھتا تھا تو کہتا تھا ھذا مجنون یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے کوئی پوچھتے کیوں وہ کہتے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عبداللہ مکے سے مدینے تک جاتے ہر بندے سے پوچھتے سرکار کتنے بیٹھے سے حضور کتنے بیٹھے سے جگہ نو چم دے حضور نے نماز کتنے پڑھی اور التجا ہے کہ تواڈے تو بعد ایک جامی صاحب دی نعت ہوئے گی ہر حال ہی ہوئے گی انہوں نے یہ بیان میں تاں ہی کیتا وہ پڑھ گئے سن تھوڑی جی یہ نہ پڑھن تو سانو مزہ ہی نہیں آتا اور جب یہ پڑھتے ہیں پھر مزے کو بھی مزہ آتا ہے ہاں لو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر مجنون کہتے تھے لوگ اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور مجنون کیوں نہ کہتے آپ اونٹنی مبارک لے کر گھمائی جا رہے ہیں ایسے
یوں گھمائی جا رہے ہیں اکیلے. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ایک مرتبہ میں نے حضور کو بھی یوں کرتے دیکھا تھا. یہ ہے جی محبت. حضرت عثمان غنی ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں وضو کر کے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور کو ایک بار یوں ہی مسکراتے دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ حاضریاں قبول فرمائے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، کاروباری طبقہ بیٹھا ہوا ہے، سیاسی سماجی شخصیات تمام حضور سے جڑ جائیں جی تے بلے ہی بلے، جے نہیں تے پھر کھلے ہی کھلے. حضور نال جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ادھر لگا دو.